فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینی بھائیوں، میرے اپنے بزرگوں، نوجوانوں اور حاضرین مجلس، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء خصوصاً آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دینی بھائیوں، آج کی اس اجتماع میں جس موضوع سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے، وہ موضوع ہے اسلام کا شاندار ماضی اور آج کا مسلمان. آپ بآسانی سمجھ سکتے کہ میرے اپنے موضوع میں دو حصے ہیں. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا اپنا ماضی کیسا تھا، کتنا شاندار تھا، کتنا مثالی تھا، کس کس حیثیت سے شاندار تھا. تاریخ ہمارے سامنے کیسے روشن واقعات پیش کرتی ہے، کیسی روشن مثالیں پیش کرتی ہے. کتاب و سنت کا کس قدر آئینہ دار تھا، ایک پہلو. دوسری طرف آج کا جو مسلمان ہے، آج کے مسلمان کی ایمانی و عملی زندگی کا جائزہ کہ آج کے مسلمانوں کا اپنا ایمان کیسا ہے، ان کے اپنے اعمال کیسے ہیں، ان کی گھر کی زندگی کیسی ہے، ان کی باہر کی زندگی کیسی ہے، ان کی تجارت اور لین دین کی کیا صورتحال ہے. ان دونوں کا موازنہ مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کو یاد کر کے اپنی مستقبل کی اصلاح کر سکیں. ہم اس حقیقت کو یاد کر سکیں کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم بھیجا تھا آج بھی موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھیں آج بھی موجود ہیں. اور اگر میں یہ کہوں تو آپ تعجب نہ کریں کہ آج کا مسلمان کتاب و سنت تک زیادہ آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا. پھر سوال یہ پیدا ہوتا کہ قرآن بھی وہی ہو، حدیث بھی وہی ہو، ہمارا رب بھی وہی ہو، اور ہمارا دعویٰ کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کی سنت بھی باقی ہو، لیکن آج کا مسلمان ماضی کے مسلمان سے مختلف نظر آئے. آج کے مسلمانوں کے اپنے اعمال، آج کے مسلمانوں کی اپنی زندگی ماضی کے مسلمانوں سے مختلف نظر آئے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. پیغام یہ دینا ہے کہ ہم سب مل کر اپنے نفوس کا جائزہ لیں. اپنے آپ کا جائزہ لینے کے بعد آج کی اس تقریر کا جو بنیادی پیغام ہوگا، ففروا الی اللہ، پھر سے ایک مرتبہ اللہ کی طرف دوڑو. دوسرے الفاظ میں توبہ کرو، دوسرے الفاظ میں رجوع کرو. تم اللہ کے بندے ہو، پھر سے اللہ کے بندے بن جاؤ. تم نبی کے امتی ہو، نبی کی سنتوں کے متوالے بن جاؤ. تم مسلمان ہو تو اسلام تمہاری اپنی زندگی میں نظر آنی چاہیے. اگر تم اسلام کو اپنے لیے شان سمجھتے ہو تو واقعی یہ شان تمہاری اپنی زندگی میں نظر آنی چاہیے. ایک مسلمان چلتا پھرتا کتاب و سنت کا پیکر نظر آنا چاہیے. یہی میرا اپنا عنوان ہے. بھائیو، جو بات مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دی، جتنی دیر رہوں گا اسی عنوان پر گفتگو کروں گا. لیکن ابتدا ہی میں یہ عرض کروں کہ اگر میں ماضی کے روشن واقعات کا تذکرہ کرنا چاہوں، اپنے اسلاف و صحابہ کی مثالی زندگی کا تذکرہ کرنا چاہوں، میں تھک جاؤں گا، وقت ختم ہو جائے گا، لیکن مثالیں ختم نہ ہوں گی. اور اگر آج کے سماج
اور معاشرے کی صورت حال پر گفتگو کرنا ہو، اللہ معاف فرمائے ہم سبوں کو کوتاہیاں اتنی ہیں، کمیاں اتنی ہیں کہ پھر سے وقت ختم ہو جائے گا لیکن برائیوں کا خاتمہ نہ ہو سکے گا۔ بنیادی پیغام میں نے آپ کو دے دیا ہے، بنیادی پیغام میں نے آپ کو دے دیا کہ رب کا قرآن اور نبی کی سنت آئی اس لیے تاکہ وہ محض الفاظ میں نہ رہے بلکہ ہماری اور آپ کی زندگی میں نظر آئے۔ رب کا قرآن اور نبی کی سنت آئی اس لیے تاکہ وہ محض کتابوں میں نہ رہے بلکہ ہمارے اور آپ کے کردار میں ڈھل جائے۔ لوگ کتاب و سنت کو دیکھنے کے بجائے ایک مسلمان کی زندگی کو دیکھ کر یہ کہیں کہ اسلام ایسا ہوتا، انہیں یہ معلوم ہو کہ رب کا پیغام ایسا ہوتا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم چلتا پھرتا اسلام ہو، تم چلتی پھرتی دعوت ہو، تم چلتا پھرتا کردار ہو۔ تمہیں دیکھ کر ایک غیر مسلم کو یہ معلوم ہو کہ اسلام ایسا ہوتا، اسے یہ معلوم ہو کہ رب کا پیغام ایسا ہوتا، اسے یہ معلوم ہو کہ انسانی زندگی میں انقلاب کیسا آتا آدمی اگر کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بن جائے۔ اور اگر ایسی صورتحال نہیں، آج ہمیں اپنی مثال دیتے ہوئے شرم آتی ہے، آج ہمیں مسلمانوں کی مثال دیتے ہوئے شرم آتی ہے اور غیروں کے سامنے یہ کہنا پڑتا کہ تم اسلام کو مسلمانوں میں نہ دیکھو بلکہ کتاب و سنت میں دیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کام بہت زیادہ باقی ہے، محنت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کوشش کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور مجھے کہنے دیں کہ یہ کوشش اور یہ محنت کہ ان ہونے والے پروگراموں سے پوری ہونے والی نہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا سبب ہے کہ آپ کو بٹھا کر سمجھایا جائے، آپ کو بتایا جائے کہ آپ کو کہاں ہونا چاہیے اور آپ کہاں کھڑے ہو، آپ کا کردار کیسا آئینہ ہونا چاہیے اور آپ کا کردار کیسا بدنما نظر آ رہا، یہ بتایا جا سکتا لیکن یہ کافی نہیں۔ بڑے سے بڑا مفسر آ کر قرآن کریم کے نکات کو بیان کر کے چلا جائے، بڑے سے بڑا محدث آ کر احادیث کے نکات کو بیان کر کے چلا جائے، لیکن آپ سننے والے اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھ کر اپنی اصلاح نہ کر لیں، اپنے اندر تبدیلی نہ لائیں، ساری کوششیں بیکار، ساری محنتیں بیکار۔ ہاں، خرچ کرنے والوں کو ثواب مل جائے گا، بولنے والے اخلاص کے ساتھ بولتے ہوں انہیں اجر مل جائے گا، محنت کرنے والوں کو بدلہ مل جائے گا، مگر جو مقصد ہے کہ زندگیاں سنور جائے، مگر جو مقصد ہے کہ اسلام ہماری زندگی میں آ جائے، ہم نے صحابہ کے بڑے کارنامے سنے، ہم نے اپنے اسلاف کے بڑے تذکرے سنے، ان کی ایک جھلک اپنے معاشرے میں نہ دیکھ لیں، اپنے گھرانے میں نہ دیکھ لیں تو گویا کہ اصل مقصد میں اپنے ان پروگراموں میں ناکام ہیں۔ آج تقریر ہوتی ہے، بخالت کا تذکرہ ہوتا، آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ ہفتہ گزر گیا میں نے کتنا خرچ کیا، آدمی یہ دیکھتا ہے کہ سماج میں بخالت میں مشہور کون ہے۔ آج تقریر ہوتی، بیان ہوتا، آدمی یہ دیکھتا ہے کہ یہ تقریر کس پر فٹ آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس سوچ کے ساتھ تبدیلی نہیں آیا کرتی، اس سوچ کے ساتھ ہم اللہ کے اچھے بندے نہیں بن سکتے، اس سوچ کے ساتھ ہم نبی کے سچے امتی نہیں بن سکتے، اس سوچ کے ساتھ انقلاب ہمارے یہاں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی باتیں ہوں چاہے جس انداز میں ہوں، اگر وہ حق ہیں، کتاب و سنت کی باتیں ہیں اور وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی تو رب العالمین پوری اخلاص کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میرے بھائیوں، میں اپنی گفتگو کا آغاز زمانے جاہلیت کی باتوں کے تذکرے سے کرتا ہوں۔ دیکھیے، انسانی زندگی میں سب سے اہم چیز انسان کا اپنا ایمان و عقیدہ ہوتا۔ مکہ کے مشرک ایمان و عقیدہ میں اتنا کمزور تھے، اتنے کچے تھے کہ جو انہیں ملتا، جس پر دل آتا اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو رجا عطاردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ زمانے جاہلیت میں ہماری حالت یہ تھی کہ ہمیں جو پتھر ملتا، جس پر دل آتا اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ اور صحرا کی زندگی ہے، اگر پتھر نہ ملتا بالوں کو جمع کر لیتے، اس پر بکری کا دودھ دو لیتے اور اس کا طواف کر لیتے۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اجوا کھجور جو کھانے کی چیز، آدمی اسے پیستا، بت بناتا، عبادت کرتا اور جب بھوک لگتی آدمی توڑ کر کھا جاتا۔ آپ دیکھیں، جہالت، لا علمی، لا تعلقی اور اللہ سے دوری کا یہ نتیجہ، یہ معاشرہ اور ایسا ماحول۔ لیکن جب رب کا پیغام آیا، اللہ کے نبی نے درس دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب رب کا پیغام آیا، نبی نے درس دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شرک ان کے دل سے نکلا، شرک ان کے ذہن سے نکلا، اور شرک ان کی زندگی سے نکلا، اور اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا، رب پر بھروسہ اور یقین ایسا ہو گیا کہ پھر ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں، رب کا سہارا ان کے لیے کافی رہا، پھر کوئی چیز ڈرا نہ سکی، رب کا ڈر ان کے لیے کافی رہا، پھر دنیا کی محبت ان پر غالب نہ آ سکی، رب العالمین کی محبت ان کے دلوں پر ہمیشہ غالب رہی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، کہ بدشگونی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے۔ کیا مطلب؟ بلی نے راستہ کاٹ دیا، فلاں حادثہ ہو گیا، نہ جانے کیا ہونے والا، آدمی کے دل میں ایک ڈر پیدا ہوتا، ایک خیال پیدا ہوتا کہ نہ جانے کیا ہونے والا، لیکن آگے فرماتے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، آدمی کا اگر اللہ پر توکل ہوتا، یقین کامل ہوتا، بھروسہ ہوتا اور صحیح معنوں میں ایمان ہوتا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ آدمی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، آدمی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد آپ سب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا اللہ پر ایسا ایمان ہے، رب العالمین پر ایسا یقین اور ایسا بھروسہ ہے کہ رب العالمین اگر ہمارا تو پوری کائنات ہماری، اگر رب ہم سے راضی ہے تو بال بھی باقا نہیں ہو سکتا، اور رب ہم سے ناراض ہے تو پوری کائنات ہمارے لیے مصیبت۔ حقیقت یہ ہے کہ مکہ کے مشرکوں کے یہاں جو بدعقیدگی تھی، اللہ سے دوری کا جو معاملہ تھا، وہ شاید کم تھا، آج ہمارے سماج میں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک گلی میں کتنے مزار چاہیے، اولیاء کے نام پر کتنے جھنڈے چاہیے، تعویذ اور گنڈے کے نام پر کتنی دکانیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، مکہ کی مشرکوں کے یہاں جو بدعقیدگی تھی، اللہ سے دوری کا جو معاملہ تھا، وہ شاید کم تھا، اس سے زیادہ ہمارے سماج میں نظر آئے گا۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد آپ سب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا اللہ پر ایسا بھروسہ ہے، رب العالمین پر ایسا ایمان و عقیدہ ہے کہ رب ہمارا تو پوری کائنات ہماری، اگر رب ہم سے راضی ہے، رب العالمین ہم سے خوش ہے تو بال بھی باقا نہیں ہو سکتا، اور رب اگر ہم سے ناراض ہے، پوری کائنات بھی مل جائے تو پوری کائنات ہمارے لیے مصیبت۔ اسی طریقے سے ہم اور آگے بڑھیں، ایمان و عقیدہ سے اور آگے بڑھیں، بات ہم عبادات کی کرتے ہیں۔ عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے حوالے سے ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے حوالے سے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں آئے، وجہ سبب، جواب دیں گے لم نک من المصلین، دنیا میں سب کچھ کرتے، ساری کوششیں، ساری محنتیں، لیکن رب العالمین کے لیے نماز نہیں پڑھ پاتے، وقت نہیں نکال پاتے۔ میرے بھائیوں، سب سے عظیم عبادت، اس عبادت کے حوالے سے ہم سوچیں کہ کتنا حساس ہے، اس عبادت کے حوالے سے سوچیں کتنا حساس ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا روشن ماضی وہ تھا، ہمارے اسلاف کی زندگی وہ تھی کہ فرض تو فرض ہے، نفلی نمازوں میں ایسی لذت محسوس کرتے، ایسی مٹھاس محسوس کرتے۔ آئیے آپ ایک واقعہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ غزوہ ذات الرقا سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں مسلمانوں کے ہاتھ ایک کفار کی خاتون مار دی جاتی ہے، انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور کہا، میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، ذرا یہ بتاؤ کہ رات میں پہرا کون دے گا؟ میرے صحابہ، ذرا یہ بتاؤ رات میں پہرا کون دے گا؟ دو نوجوان، ایک انصار ایک مہاجر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی ہم پہرا دیں گے۔ انصار نے مہاجر سے کہا، میرے بھائی یہ بتاؤ پہلے حصے میں پہرا دینا پسند کرو گے یا آخری حصے میں؟ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ پہرا دیجئے، میں آرام کرتا ہوں، پھر میں پہرا دیتا ہوں، آپ آرام کیجئے۔ وہ نوجوان، وہ اللہ کا بندہ پہرے کے لیے کھڑا ہو جاتا، کیا دیکھتا کہ رات کا ماحول ہے، سناٹا ہے، دشمن دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ اس نے سوچا میں بلا وجہ جاگ رہا ہوں، اپنا وقت برباد کر رہا ہوں، کیوں نہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دوں، کیوں نہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ وہ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آدمی اگر پہرہ داری کرتے ہوئے مارا گیا، اس کا بدلہ جنت ہے، اس کا جاگنا خود ایک عبادت۔ لیکن نماز سے محبت دیکھیے، لگاؤ دیکھیے اور نماز کا احترام دیکھیے۔ اس نے سوچا میں بلا وجہ جاگ رہا ہوں، کیوں نہ اللہ کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دوں۔
وہ نوجوان جو ہی نماز کے لیے کھڑا ہوتا، دشمن جو طاق میں تھا جو ہی دیکھتا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں، تیر نکال کر حملہ کرتا اور تیر جا کر اس نوجوان کے جسم میں چبھ جاتا۔ نماز کی حالت میں وہ اللہ کا بندہ تیر کو نکال کر پھینک دیتا ہے اور نماز میں لگا ہے، دوسرا تیر آتا ہے، پھر تیسرا تیر، جب تکلیف بڑھ جاتی، شدت بڑھ جاتی، وہ نوجوان گر پڑتا، اس نوجوان کی آنکھ کھل جاتی اور کہتا میرے بھائی اتنا بڑا معاملہ، اتنا بڑا حادثہ تم نے جگایا کیوں نہیں؟ وہ نوجوان کہتا میرے بھائی دراصل معاملہ یہ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا اور ایسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا اور اتنا مزہ آ رہا تھا، ایسی مٹھاس اور ایسی لذت محسوس کر رہا تھا اور رب العالمین سے اتنا قریب تھا کہ پھر میں نے پسند نہیں کیا کہ نماز کو چھوڑ کر اس دشمن کا مقابلہ کروں۔ سوچو میرے بھائیوں کیسے اللہ والے تھے اور نماز میں کیسی لذت، کیسی مٹھاس محسوس کرتی کہ دشمن کا تیر بھی انہیں نماز سے غافل نہیں کر پاتا۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد آپ سب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا پوری زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نصیب ہوئی؟ کیا پوری زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نصیب ہوئی؟ ہماری صورتحال یہ ہے کہ اب نماز کی توفیق بھی ملتی ہے، نماز کے لیے آتے ہیں، چہرے پر اداسی ہوتی، بے اطمینانی کی کیفیت ہوتی۔ قرآن کریم نے یہ منظر منافقین کا بیان کیا، قرآن کریم نے یہ منظر منافقین کا بیان کیا، لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، کہ منافقین جب نماز کے لیے آتے ہیں چہرے پر اداسی ہوتی، بے اطمینانی کی کیفیت ہوتی۔ ایک مومن جو مسلمان ہوتا، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا، نبی سے محبت کرنے والا ہوتا، جس کے دلوں میں نماز کی محبت ہوتی، نماز کا احترام ہوتا، وہ نماز میں مٹھاس محسوس کرتا، نماز میں لذت محسوس کرتا، وہ نماز میں اللہ سے سرگوشی کرتا، رب العالمین سے نماز میں قریب ہوتا۔ سوچو میرے بھائیوں کتنا اچھا موقع ہوتا، کتنا اچھا موقع ہوتا رب العالمین کو راضی کرنے کا، کتنا اچھا موقع ہوتا کہ رب العالمین کے سامنے اپنی باتیں رکھنے کا۔ دنیا میں کوئی بڑا انسان ہو، آدمی اس کے پاس بیٹھنے میں، بات کرنے میں فخر محسوس کرتا۔ دنیا کا کوئی بڑا انسان، آدمی اس سے ملنے میں، بات کرنے میں فخر محسوس کرتا، سیلفی لیتا، اسے وائرل کرتا۔ آپ سوچیں نماز میں رب العالمین سے قریب ہوتے، بادشاہوں کے بادشاہ سے قریب ہوتے، رب العالمین سے قریب ہوتے، کتنا اچھا موقع ہوتا رب العالمین کو راضی کرنے کا، کتنا اچھا موقع ہوتا دل کی باتوں کو اور دل کی تکالیف کو رب العالمین کے سامنے رکھنے کا۔ میرے بھائیوں ایک مسلمان کے سامنے نماز کی اہمیت بیان کی جائے، ایک مسلمان کے سامنے یہ ایک بات بیان کی جائے کہ ایک مسلمان کے لیے نماز کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، ہماری صورتحال ایسی ہو جائے۔ آپ دیکھیں ایک گھرانہ ایسے کہ جس میں 10 لوگ آباد ہیں، 10 لوگ رہتے ہیں، آپ یہ بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے نماز پڑھنے والے؟ اگر ایک معاشرہ، ایک علاقہ ایسا کہ جہاں 1000 لوگ، 2000 لوگ رہتے ہیں، آباد ہیں، مسلمان ہیں، آپ بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے نماز پڑھنے والے؟ اتنی عظیم عبادت جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جو ستون ہے میرے بھائیوں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہونے والا، اس عبادت کے حوالے سے فکر مند ہوں۔ سوچیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے نماز پڑھنے والے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کے سامنے نماز کی اہمیت بیان کی جائے، ایک مسلمان کے سامنے یہ بات بیان کی جائے کہ نماز اس کی زندگی میں کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے۔ ہمارے صحابہ اور ہمارا روشن ماضی کیسا تھا؟ ہمارا روشن ماضی تو ایسا تھا، ہمارے اسلاف اور صحابہ کی زندگی تو ایسی تھی کہ آدمی اگر فجر اور عشاء کی نماز میں پیچھے ہوتا تو یہ گمان اور یہ خیال ہوتا کہ یہ شاید منافق ہو، چھوڑتا نہیں۔ عشاء اور فجر کی نماز میں آدمی اگر پیچھے ہوتا تو یہ خیال اور یہ گمان ہوتا کہ یہ شاید منافق ہے۔ یہ ہمارا روشن ماضی ہے، یہ ہمارے اسلاف اور صحابہ کی زندگی، اور آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اس اہتمام کے ساتھ سوتے کہ صبح اپنے اعتبار سے اٹھنا ہے۔ یہ آج ہماری زندگی ہے، کیا صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے ہم اور آگے بڑھیں۔ دیکھیے اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جو ہمیں یہ تعلیم دیتا کہ ایک بندے کا تعلق اللہ سے بھی اچھا ہونا چاہیے اور ایک بندے کا تعلق بندوں سے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ایک بندے کا تعلق اللہ سے بھی اچھا ہونا چاہیے اور ایک بندے کا تعلق بندوں سے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ عموماً ایک انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا، اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن ایک انسان کے جو حقوق ہوتے یا دوسرے مسلمانوں کے جو حقوق ہوتے، آدمی انہیں ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور خاص طور سے میں تجارت کی بات کروں، دیکھیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ،
کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اگر تجارت میں، لین دین میں، کاروبار میں اچھے اخلاق کو اپنا لے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنا لے، اچھے کردار کو اپنا لے، آج بھی بہت بڑا انقلاب آ سکتا۔ یہ میری تقریر، یہ میری گفتگو آپ مسلمان بھائی سن رہے ہیں، لیکن کاروبار، اٹھنا بیٹھنا، لین دین عموماً غیروں سے بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی تجارت میں، اپنے لین دین میں، اپنے معاملات میں اچھے کردار کو اپنا لیں، اچھے اخلاق کو اپنا لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیں، آج بھی بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ یہ اسلام جو ہندوستان کے اندر آیا، در حقیقت ساحلی علاقوں سے جو مسلمان آئے، جو تجار آئے، ان کے اخلاق ایسے تھے، ان کے کردار ایسے تھے کہ لوگوں نے ان سے معاملہ کیا، اتنا متاثر ہوئے کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ گویا کہ ایک مسلمان اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں اور اپنے معاملات میں اتنا اچھا ہوتا، اتنا سچا اور اتنا مثالی ہوتا کہ لوگ اس کے معاملے کو دیکھ کر، اس کے طرز گفتگو کو دیکھ کر، طرز زندگی کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوتے کہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ گویا کہ ایک مسلمان اگر اپنے معاملات میں، اپنی تجارت میں، اپنے لین دین میں اچھے اخلاق کو اپنا لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لے، تو یہ تجارت، یہ معاملہ اس کے لیے روزی روٹی کا ذریعہ، یہ تجارت، یہ معاملہ اس کے لیے دعوت کا ذریعہ، اور یہ تجارت اور یہ معاملہ اس کے لیے عبادت بھی ہے، اس کے لیے عبادت بھی ہے۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ میں رکھوں، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ان کا غلام بازار گیا گھوڑا خریدنے کے لیے، ان کا غلام بازار گیا گھوڑا خریدنے، 300 میں طے کر کے لے آیا۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے دیکھا، اچھے سے دیکھا، کہا یہ تو 400 کے قابل ہے، اور اچھے سے دیکھا، کہا یہ تو 500 کے قابل ہے، اور اچھے سے دیکھا، بالآخر 800 نکال کر دے دیا۔ جب وہ چلا گیا، لوگ وہاں موجود تھے، لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے بیوقوفی کی، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ جو گھوڑا 300 میں دستیاب تھا آپ نے 800 دے دیا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ میرے بھائیو، ایسے موقع سے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جریر نہیں بلکہ ہر پکے اور سچے مسلمان کا یہ جواب ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا میرے بھائیو، تم مجھے بیوقوف کہتے، معاملہ یہ ہے کہ جب میں مسلمان ہوا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، پیارے نبی نے کہا کہ تم مسلمان ہو رہے ہو، اسلام قبول کر رہے ہو، یاد رکھو وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ آپ بتائیں، وہ پریشان تھا، وہ مجبور تھا، اس کا گھوڑا اس قابل تھا کہ 800 دیا جائے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے، یہ کون سی اسلام کی بات ہے، اور یہ کون سی دینداری کی بات ہے؟ آپ سوچیں، اس احساس کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ اور ایسے سچے جذبے کے ساتھ اگر آدمی معاملہ کرے، زندگی گزارے، آدمی اپنے معاملات کو آگے بڑھائے، آپ سوچیں کیسا انقلاب آ سکتا، کیسی تبدیلی آ سکتی۔ اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر خیر خواہی کی بات کی جائے، بھلائی کی بات کی جائے اور اچھے معاملات کی بات کی جائے، آدمی کہتا ہے یہ بیوقوف ہے، یہ مارکیٹ ٹھنڈی کرنے کے لیے آیا، یہ بیوقوف ہے، یہ مارکیٹ کو ٹھنڈا کر رہا۔ میرے بھائیو، اتنا جھوٹ، اتنا فراڈ، اتنا دھوکہ، اتنا دغا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کی جو صورتحال ہے، ہمارے سماج اور معاشرے کی جو صورتحال ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پورا کا پورا ٹرک غائب ہو جاتا، آدمی ڈکار نہیں لیتا، پورا کا پورا ٹرک غائب ہو جاتا، آدمی ڈکار نہیں لیتا۔ اتنا جھوٹ، اتنا فراڈ اور اتنا دغا میرے بھائیوں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آدمی اگر 1 گھنٹے کا وعدہ کرتا، اس کا 1 گھنٹہ 1 دن ہو جاتا، آدمی 1 دن کی بات کرتا، 1 دن 1 مہینہ ہو جاتا۔ اتنا زیادہ جھوٹ چل رہا، ایسا کردار اور ایسا اخلاق اور ایسے معاملات ہمارے ہیں میرے بھائی۔ ایک مسلمان تو اپنے معاملات میں اتنا سچا ہوتا، اتنا مثالی ہوتا اور اتنا با اخلاق ہوتا اور اتنا زیادہ دیندار ہوتا کہ لوگ اس کے معاملے کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوتے اور ایسا جذبہ پیدا ہوتا کہ لوگ مسلمان ہو جاتے، اسلام سے قریب ہو جاتے۔ لیکن آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسلام سے مطمئن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مطمئن ہیں، اسلام کے پیغام سے مطمئن ہیں، لیکن جو مسلمانوں کا کردار ہے، جو مسلمانوں کی امیج ہے اور جو مسلمانوں کے اپنے معاملات ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ اتنا متنفر ہیں کہ اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں۔ لوگ اتنا زیادہ متنفر ہیں کہ اسلام سے نفرت کرنے والے ہیں۔
کرنے لگ گئے ہیں اور اسلام کو انتہا پسند اور تشدد اور نہ جانے کس نگاہ سے دیکھتے میرے بھائیوں۔ تو یہ ہمارا روشن ماضی تھا اور یہ آج ہماری صورتحال ہے۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیں۔ دیکھیے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک بندے کا تعلق اللہ سے بھی اچھا ہونا چاہیے اور ایک بندے کا تعلق بندوں سے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو پیدا کیا، ہماری بناوٹ اور ہماری ساخت میں اللہ نے کچھ ایسا رکھا ہے، ہماری فطرت میں، ہماری بناوٹ میں اللہ نے کچھ ایسا رکھا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے آدمی سے ظلم و زیادتی ہو جاتی، نہ چاہتے ہوئے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اس کی ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچ جاتی، نقصان گناہ ہو جاتا، ظلم ہو جایا کرتا۔ ایسے موقع سے رب العالمین کا پیغام یہ ہے، ہم جس اسلام جس دین کے ماننے والے ہیں اس کا پیغام یہ ہے کہ ایسے موقع سے آدمی عفو درگزر سے کام لے، معاف کر دے۔ اور میرے بھائیوں، معاف کرنے میں جو لذت ہے، جو مزہ ہے، وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ اور ایک فائدہ میں آپ کے سامنے رکھوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا نوجوان آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک ایسا نوجوان آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ صحابہ کی نگاہیں تلاش کرنے لگی کہ آخر وہ نوجوان کون ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انصار نوجوان آتا، وضو کرتا، نماز ادا کرتا اور اللہ کے نبی سے ملاقات کرتا اور چلتا بنتا۔ دوسرے دن بھی پیارے نبی نے کہا کہ ایک ایسا نوجوان آنے والا جو جنتی، صحابہ نے دیکھا وہی نوجوان نکل کر آیا۔ اور آپ نے تیسرے دن بھی بیان فرمایا، صحابہ نے دیکھا کہ وہی نوجوان نکل کر آیا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، جا کر اس نوجوان سے ملاقات کی اور کہا میرے بھائی کچھ دنوں تک آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہ رہنا چاہتا ہوں، کچھ دنوں تک آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ رہنا شروع کر دیتے، کیا دیکھتے کہ 3 دن ہو گیا، جو زندگی میری اس نوجوان کی، جو اعمال میرے اس نوجوان کے، پھر کیا خاص بات ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ وہ پریشان ہو گئے اور پکڑا اور کہا میرے بھائی دیکھ، تیرے ساتھ رہنے کی کوئی خاص بات نہ تھی، تیرے یہاں رہنے کی کوئی خاص بات، کوئی خاص وجہ، بس بات اتنی تھی کہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ بیان فرمایا کہ آنے والا نوجوان جنتی ہے۔ ہم نے دیکھا آپ نکل کر آئے، آپ کے ساتھ رہنا اس لیے چاہتا تھا تاکہ دیکھوں وہ عمل کون سا ہے، وہ وظیفہ کون سا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ انہوں نے کہا میرے بھائی جو اعمال آپ نے دیکھی، جو زندگی دیکھی، وہی کوئی خاص بات نہیں۔ وہ مایوس ہو کر جانے لگے۔ وہ نوجوان بلاتا ہے اور کہتا دیکھیے جو زندگی آپ نے دیکھی، جو اعمال دیکھی، وہی کوئی خاص بات نہیں، بس بات اتنی ہے کہ ایک میری اپنی عادت ہے کہ رات میں جب سونے کا ارادہ کرتا ہوں تو سونے سے پہلے اپنے دل کو تمام طرح کی نفرتوں سے پاک کر دیتا ہوں۔ جب بھی میں رات میں سونے کا ارادہ کرتا تو سونے سے پہلے اپنے دل کو تمام طرح کی نفرتوں سے پاک کر دیتا ہوں اور دل کو بالکل پاک و صاف کر کے سوتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بھائی یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں دنیا میں 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی، اور یہی وہ عمل ہے جسے ہم اپنی زندگی میں نہیں پاتے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ نے زندگی اس لیے عطا کی ہے تاکہ اختلاف کریں۔ یہ اللہ نے ہمیں چند روزہ زندگی اس لیے عطا کی ہے تاکہ جھگڑا اختلاف کرے، لوگوں سے دشمنی روا رکھیں۔ یہ اللہ نے زندگی اس لیے عطا کی۔ میرے بھائیوں، ہم جس نبی پر ایمان لانے والے ہیں، جس نبی سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، اور جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے، آپ کی زندگی دیکھیے، آپ کو کتنا پریشان کیا گیا، کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایسے ایسے ظالموں کو معاف کر دیتے، ایسے ایسے دشمنوں کو معاف کر دیتے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کون سی ہماری شان ہے، کون سی ہماری عزت ہے، اور کون سا ہمارا مقام ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک واقعہ دیکھیے، صرف ایک واقعہ آپ دیکھیں، بے شمار واقعات، صرف ایک واقعہ آپ دیکھیں کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، جو منافقوں کا سردار ہے، پوری زندگی اللہ کے نبی کا دشمن تھا، صحابہ کرام کا قاتل تھا اور اللہ کے نبی کے مشن کے خلاف تھا، مر گیا۔ اس کے لڑکے جو صاحب الایمان تھے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنی قمیص دے دیں تاکہ میں اس میں کفنا دوں۔ اللہ کے نبی کا ظرف دیکھیے، آپ کا دل دیکھیے، وسعت قلبی کا مظاہرہ دیکھیے کہ ایسا انسان جو پوری زندگی اللہ کے نبی کا دشمن، صحابہ کرام کا قاتل،
اور اسلام کو مٹانے کے در پر تھا، اللہ کے نبی نے ایک لمحے میں معاف کر دیا اور اپنی قمیص اتار کر دے دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک اور گزارش ہے، اللہ کے نبی میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، اللہ کے نبی آپ اللہ سے استغفار کر دیں۔ اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں، عمر فاروق پیچھے سے کھینچتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ منافق ہے، منافقوں کا سردار ہے، اللہ نے منع کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کا دل دیکھیے، آپ نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ 70 مرتبہ بھی استغفار کرو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ عذاب میں کچھ تخفیف کر دے۔ اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھا دیتے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا کہ اللہ کے نبی اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں رکھ دیتے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آیت نازل فرماتا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، خبردار اللہ کے نبی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ ایسے لوگوں کی قبر پر نہیں کھڑے ہو سکتے، ایسے لوگوں کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ آ جاتی ہے۔ کہنا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا دل دیکھیے، آپ کا ظرف دیکھیے، وسعت قلبی کا مظاہرہ دیکھیے کہ ایسا انسان جو پوری زندگی اللہ کے نبی کا دشمن، صحابہ کرام کا قاتل اور اللہ کے نبی کے مشن کے خلاف، اس کے باوجود مر گیا، پھر بھی اللہ کے نبی نے ایک لمحے میں معاف کر دیا، ایک لمحے میں معاف کر دیا۔ ہم اسی نبی پر ایمان لانے والے ہیں، آپ بتائیں اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، لیکن خاص طور سے اس معاملے میں اللہ کے نبی کے اس طریقے سے کوسوں دور نظر آتے ہیں، ہماری زندگی خال خال نظر آتی۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مرنے لگتے اپنے بچوں کو یہ وصیت کرتے کہ فلاں کا معاملہ ہمارے ساتھ اچھا نہ تھا، اسے کبھی معاف نہ کرنا، فلاں کا معاملہ ہمارے ساتھ اچھا نہ تھا، اسے کبھی معاف نہ کرنا۔ یہ دشمنیاں، یہ عداوت اور یہ جھگڑے آج نسلوں میں تبدیل ہونے لگی میرے بھائیوں، یہ نسلوں میں تبدیل ہونے لگی۔ آپ دیکھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرا جو حق بنتا، میرا جو حصہ ہے وہ میرے حوالے کر دو۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے فدق کا ایک علاقہ تھا، اس کا انہوں نے مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنائی کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے کہ انبیاء جو کچھ چھوڑ کر جاتے وہ صدقہ ہوتا، وہ بیت المال کا حق ہوتا، وہ اہل خانہ کا حق نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث سننے کے بعد وہ مان گئیں، واپس آ گئیں، لیکن چونکہ ان کا مطالبہ پورا نہ ہوا، بشر تھی، انسان تھی، ان کے دل میں ایک طرح سے غبار بیٹھ گیا اور کچھ دنوں کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اجازت لے کر گھر میں جاتے اور کہتے ہیں کہ فاطمہ تم میرے پاس اپنا مطالبہ لے کر آئی تھی، نبی کی حدیث کی وجہ سے تمہارے مطالبے کو پورا نہ کیا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم ناراض ہو، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم ناراض ہو، تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تم مجھے معاف کر دو، تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تم مجھے معاف کر دو۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ نبی کی لخت جگر اس دنیا سے اس حالت میں جائے کہ وہ ابو بکر سے ناراض ہو، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تم مجھے معاف کر دو۔ میرے بھائیو لمحہ بھر کے لیے سوچیں، لمحہ بھر کے لیے تصور کریں کہ خلیفہ وقت ہیں، حاکم وقت ہیں اور ایک طرح سے باپ کے درجے میں ہیں، ایک چھوٹی سی بچی کے پاس آ کر اس طرح عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ معافی طلب کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ نے بیان فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے لیے چھوٹا بن جاتا، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، معاملے کو ختم کر لیتا، رفعہ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کے درجات کو دنیا میں بھی بلند کرتے اور آخرت میں بھی بلند کرتے۔ کتنا بڑا پیغام اور کتنا بڑا درس ہمارے لیے موجود ہے۔ لیکن میرے بھائیوں آج انا کا معاملہ ہے، آج تکبر کا معاملہ ہے، آج بڑکپن کا معاملہ ہے اور یہ انانیت کا معاملہ ہے کہ آدمی چھوٹا بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ تو کسی سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب تیار کر رکھا، اللہ نے کیا وعید سنائی ہے، بندہ سب کچھ جھیلنے کے لیے تیار ہے، آخرت میں سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک لمحہ کے لیے دنیا میں کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ آخرت میں کیا کچھ ہوگا، کیسا عذاب ہوگا، کیسی وعید اللہ نے سنائی، بندہ سب کچھ جھیلنے کے لیے تیار ہے، سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دنیا میں ایک لمحے کے لیے کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ انا ہے
یہ تکبر ہے، یہ بڑکپن ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارا روشن ماضی ہے، یہ اسلاف کی زندگی ہے، یہ صحابہ کی زندگی ہے، اور یہ آج ہماری صورتحال ہے۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیں۔ آخری بات میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو پیدا کیا، بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو زندگی دی، جتنی زندگی اللہ نے عطا کی، یہاں رہ کر ہم اللہ کی مرضیات کا خیال کرتے ہوئے، اللہ کی منہیات سے بچتے ہوئے اس جنت کے طلبگار ہو جائے، اس جنت کے مستحق ہو جائے جسے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تیار کیا۔ اور ایسی جنت کہ پیارے نبی نے کہا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ایسی جنت نہ تو کسی نگاہوں نے دیکھا، نہ تو کسی کانوں نے سنا، یہاں تک کسی کے حاشی خیال میں بھی ایسی جنت اللہ نے تیار کی۔ تو بنیادی مقصد کہ اللہ نے جتنی زندگی دی، جو زندگی دی، یہاں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی مرضیات کا خیال کرتے ہوئے، اللہ کی منہیات کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارا جائے، اللہ کو خوش کیا جائے، آخرت کے خوف کے ساتھ، آخرت کے ڈر کے ساتھ اور رب العالمین کے ڈر کے ساتھ زندگی گزاری جائے، اور اس جنت کے مستحق ہو جائیں، اس جنت کے حقدار ہو جائے جسے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تیار کیا۔ لیکن میں سب سے پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد آپ سب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری تخلیق کا اور ہماری زندگی کا جو یہ بنیادی مقصد ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ ہماری تخلیق کا اور ہماری پیدائش کا جو بنیادی مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری تخلیق کا اور ہمارے پیدا کیے جانے کا جو بنیادی مقصد ہے، جو بیسک مقصد ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پھر آپ سب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا میں ساری کوششیں، ساری محنتیں، سارے جتن سب کچھ ہو رہے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے احساس کے ساتھ اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ اس احساس کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں اور اس احساس کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ بس ہماری زندگی کٹ رہی ہے، گزر رہی ہے، لیل و نہار آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی سیادت، دنیا کی حکومت اور دنیا میں فخر و مباحات، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد بن چکا ہے، یہ ہماری زندگی کا خاصہ بن چکا ہے۔ آخرت کا خوف، آخرت کا ڈر اور رب العالمین کا خوف اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا اور رب العالمین کے سوالات کا جو ڈر ہونا چاہیے، جو خوف اور جو وحشت ہونی چاہیے، وہ ہماری زندگی سے نکل چکی۔ ایک واقعہ، صرف ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک ایسا واقعہ جو ہم سب کو ہلا دینے والا واقعہ، ایسا واقعہ کہ اس واقعے کو سننے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے، ہمارے دلوں میں احساس پیدا نہ ہو اور ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ نہ دے، تو یقین جانیے ہمارا ضمیر مر چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، ہماری ضمیر جو ہے وہ بے حس ہو چکی ہے۔ ایک واقعہ دیکھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ واقعہ ہے۔ ان کے دور حکومت میں، دور خلافت میں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چابی لینے کے لیے وہاں روانہ ہوئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح، تمہاری رہائش کہاں، تمہارا ٹھکانہ کہاں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح، تمہاری رہائش، تمہارا ٹھکانہ کہاں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں جو تقریباً 22 سے 24 ہزار فوجوں کے ذمہ دار ہیں، سپہ سالار ہیں، ان کے پاس حکومت ہے، ایک طرح سے پاور ہے۔ جب ملاقات ہوتی ہے، ان کے حجرے میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹی پھوٹی چٹائی ہے اور چند ٹوٹے پھوٹے برتن۔ امیر المؤمنین نے کہا کہ ابو عبیدہ بن جراح، کیا تمہارے گھر کا کل اثاثہ یہی ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح، کیا تمہارے گھر کا کل سامان یہی ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ امیر المؤمنین، منزل پر پہنچنے کے لیے اتنا سامان کافی ہے۔ امیر المؤمنین، منزل پر پہنچنے کے لیے اتنا سامان کافی ہے۔ جو ہی یہ جملہ سننا تھا، امیر المؤمنین رو پڑے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ در حقیقت وہ سمجھ گئے کہ منزل سے مراد قبر کی منزل ہے، وہ سمجھ گئے کہ منزل سے مراد آخرت کی منزل ہے۔ ایسا خوف، ایسا ڈر اور آخرت کی تیاری ایسی کہ آپ دیکھیں، حکومت بھی ہے، دولت بھی ہے، سیادت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کا ڈر دیکھیے، اللہ کا خوف دیکھیے اور آخرت کی تیاری دیکھیے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ کے نبی نے تمہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی، اللہ کے نبی نے
تمہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی، اللہ کے نبی کی امامت میں نماز تم نے ادا کی، اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد تم نے کیا، اللہ کے نبی کی صحبت تمہیں نصیب ہوئی، اور رب العالمین نے قرآن کریم میں تم سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ تمہارے پاس دولت بھی ہے، حکومت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، اتنی فضیلتیں بھی ہیں، اتنا بڑا مقام و مرتبہ بھی ہے، اس کے باوجود بھی کیا چیز ہے کہ آخرت کا خوف ایسا، آخرت کا ڈر ایسا، اور آخرت کے لیے تیاری ایسی میرے بھائیوں کہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اتنی سادہ زندگی، ایسی زندگی آپ سوچیں کیا خاص بات تھی؟ در حقیقت آخرت پر ایمان تھا، در حقیقت اللہ پر ایمان تھا، نبی پر ایمان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی شریعت پر ایمان تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جنت کی ایک قوس دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جنت کی ایک قوس دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کسی ایک علاقے کی حکومت کی بات نہیں، کسی ایک علاقے کی دولت کی بات نہیں، بلکہ دنیا و ما فیہا سے بہتر جنت کی ایک قوس۔ اس جنت کے لیے جیتے تھے، اس جنت کے لیے مرتے تھے، اس جنت کی آرزو اور اس جنت کے مستحق بننے کے لیے تیاری کرتے تھے، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تیرے بندے ہیں تو ہماری مغفرت فرما۔ رب العالمین صحیح معنوں میں اللہ کی محبت اور نبی کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ رب العالمین صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی جو شریعت ہے اس کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ رب العالمین اس اسلام کی عظمت اور اس دین کی حیثیت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے ہمارا تعلق بظاہر اتنا ہے کہ مسلمان خاندان سے ہیں، مسلمانوں جیسا نام ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے نہ تو ہمارے گھرانے میں اسلام ہے، نہ تو ہمارے چال چلن میں اسلام ہے، نہ تو ہمارے کردار میں اسلام ہے، نہ تو ہمارے معاملات میں اسلام ہے۔ اسلام کہاں ہے میرے بھائیوں؟ اسلام ہماری زندگی سے نکل چکا۔ ایک مسلمان اپنے معاملات میں اتنا اچھا ہوتا، ایک مسلمان اپنے کردار میں اور اپنے اخلاق میں اتنا مثالی ہوتا، اتنا باکردار ہوتا اور اتنا زیادہ سچا ہوتا اور ایسا مثالی ہوتا کہ لوگ اس کی زندگی کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوتے کہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ اس اسلام کی عظمت کو ہم نے بھلا دیا۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تو اسلام کی اس عظمت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تعلیمات اور آپ کی شریعت کی اس عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ رب العالمین ہم اسلام سے اور شریعت سے بہت دور جا چکے، رب العالمین صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کی سنتوں کے تابع داری کرنے والے ہو جائیں، آپ کی فرامین اور آپ کی سنتوں کو اپنی پیشانی کا جھومر بنانے والے ہو جائیں۔ رب العالمین جب تک زندہ رہیں تب تک اسلام پر رہیں، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔